کورونا کا وبال، مزید 3 مریضوں کا انتقال، ملک میں 15 ہو گئی اموات، 2 افراد نے کراچی اور ایک شخص نے ایبٹ آباد میں دم توڑا، متاثرین کی مجموعی تعداد بھی 1500 سے بڑھ گئی۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ 558 مریض رپورٹ، سندھ میں 481، خیبر پختونخوا میں 188 اور بلوچستان میں 138 مریض زیر علاج، اسلام آباد میں 43 اور آزاد کشمیر میں 2 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا کا جال، پنجاب کا برا حال، کنفرم کیسز تمام صوبوں سے بڑھ گئے۔ جان لیوا وائرس پنجاب کے 20 شہروں میں پنجے گاڑ چکا۔ ڈی جی خان میں 207، لاہور میں 119، ملتان میں 79 مریض زیر علاج، گجرات میں 52، رائے ونڈ 23، جہلم 21 اور راول پنڈی میں 19 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ گجرات میں کورونا متاثرین تیزی سے بڑھنے کے باعث شادیوال سمیت کئی علاقے سیل کر دیے گئے۔ دنیا بھر میں کورونا کے وار مزید گہرے، ہلاکتوں کی تعداد 30,890 ہو گئی۔ اٹلی میں مزید 889 مریض دم توڑ گئے، اموات 10,000 سے بڑھ گئیں۔ اسپین میں مزید 444، امریکہ میں 525، فرانس میں 319، برطانیہ میں 260 مریض ہلاک۔ دنیا میں 6,64,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے۔ ادھر سعودی عرب میں کرفیو کا دورانیہ بڑھا کر دوپہر 3 سے صبح 6 بجے تک کر دیا گیا۔ گڈز ٹرانسپورٹ کی آڑ میں انسانی اسمگلنگ کا دھندا بے نقاب، کراچی اور ملک کے دیگر حصوں سے سینکڑوں لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے ٹرکس میں بلوچستان لایا جانے لگا۔ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹرکس میں بھرا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹرکس کے ذریعے ایران اور افغانستان سے بھی لوگوں کو غیر روایتی راستوں سے لایا جاتا ہے۔ چین سے آنے والے طبی ماہرین کا قومی ادارہ صحت کا دورہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر جنرل عامر اکرام نے ملک میں کورونا کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا چین نے مشکلات کے باوجود پاکستان کا ساتھ دیا، آپ کے تجربات سے بیماری کنٹرول کرنے میں رہنمائی ملے گی۔ چینی سفیر جاؤ جنگ نے اظہار خیال کیا کہ پاکستان چین کے لیے اولین ترجیح ہے، ہر طرح کی مدد جاری رکھیں گے۔ چین مشکل وقت میں پاکستان کے شانہ بشانہ، امدادی سامان کی ایک اور کھیپ اسلام آباد پہنچ گئی۔ 6 ٹن سامان میں وینٹیلیٹرز، ماسک اور دیگر طبی سامان شامل۔ چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا کہنا ہے سامان کے پیکٹس الگ الگ کر کے آزاد کشمیر سمیت دیگر علاقوں کو روانہ کر دیے گئے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کا چیلنج، وزیر اعظم نے آج پارٹی کی بڑی بیٹھک بلا لی۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس آج کچھ دیر بعد بنی گالہ میں ہوگا۔ کورونا سے متعلق لانگ ٹرم پالیسی پر مشاورت کی جائے گی۔ لاک ڈاؤن، معیشت، ملکی ضروریات اور سیاسی جماعتوں کے تعاون پر بات ہوگی۔ کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کی تشکیل اور رضاکاروں کی رجسٹریشن پر بھی گفتگو ہوگی۔ شہر اقتدار میں کورونا وائرس کے تدارک کا مشن، این ڈی ایم اے نے 12 کہوں میں کلورین سپرے شروع کر دی۔ ادھر اسلام آباد میں پولیس کی جانب سے شہریوں میں ماسک اور دستانے تقسیم کیے گئے، آگہی بھی فراہم کی گئی۔ ادھر خیبر پختونخوا حکومت نے انوکھی پالیسی متعارف کرا دی، مشتبہ مریض پہلے 14 روز قرنطینہ میں گزارے پھر ٹیسٹ ہوگا، نوٹیفکیشن بھی جاری۔ خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، 20 کلو آٹے کی قیمت 250 روپے تک بڑھ گئی۔ فائن آٹے کا تھیلا 950 سے بڑھ کر 1200 روپے کا ہو گیا۔ مکس آٹے کی قیمت 850 سے بڑھ کر 1100 روپے ہو گئی۔ یوٹیلیٹی سٹور سے بھی آٹا غائب۔ ادھر بلوچستان میں بھی آٹے اور چائے کی پتی کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا۔ جتنا ہوں گے محدود اتنا رہیں گے محفوظ، کورونا سے بچاؤ کے لیے ملک بھر میں لاک ڈاؤن جاری۔ دفعہ 144 کے تحت صرف فارمیسی، سبزی منڈی اور کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں کھلی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باوجود عوام کی غیر سنجیدگی برقرار،
سنڈے کے روز لاہور کی گلی محلوں میں لوگوں کا ہجوم عام دنوں سے بھی بڑھ گیا. قصور میں بھی راشن لینے کے لیے حفاظتی اقدامات کے بغیر خواتین کی بڑی تعداد پہنچ گئی. سندھ میں لاک ڈاؤن کا 7واں روز. سکھر، کراچی، حیدرآباد سمیت شہر سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر. قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بازاروں اور شاہراہوں پر گشت. سندھ میں گھر سے نکلنے والے شہریوں کا ریکارڈ رکھنے کے لیے پولیس سٹیزن مانیٹرنگ ایپ متعارف. ادھر کراچی کے جوڑیا بازار میں خریداری کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد امنڈ آئی اور کورونا احتیاطی تدابیر کو یکسر بھلا دیا. بلوچستان میں لاک ڈاؤن کا چھٹا روز. تمام تجارتی مراکز، شاپنگ مالز، مارکیٹس اور دکانیں بند. ضروری کام کے لیے گھروں سے نکلنے والے افراد کو آپس میں 3 فٹ کا فاصلہ رکھنے کی ہدایت. صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا ہے مشکل حالت میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. معمول کی سرگرمیوں کا سورج بہت جلد طلوع ہوگا. کورونا وائرس سے جہاں معمولات زندگی متاثر ہیں، وہیں گھر بیٹھے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کی جان پر بھی بن آئی ہے. خون کا عطیہ کرنے والوں کی تعداد میں کمی دیکھی گئی. متاثرہ بچے فریاد کرنے لگے. متاثرہ مریضوں کو خوراک کی حد تک خون کی ضرورت ہے، مگر خون عطیہ کرنے والی تنظیموں کے لیے بھی خون کا بندوبست کرنا کڑا امتحان بن چکا. خدارا مشکل گھڑی میں ان مریضوں کا ساتھ دیں اور زندگیاں بچائیں. میرا والد ایک بزرگ ہے اور 8 بچوں کی کفالت کرتا ہے، لیکن جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے گھر میں نہ راشن ہے نہ کھانے پینے کی کوئی اشیاء ہے. میری حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے بچوں کا اور ہمارا خیال کرے. میں ڈیلی ویجز پہ کام کرتا تھا، کسی کی گاڑی چلاتا تھا، اس کو 1000 روپے روز دیتا تھا اور جو بچتے تھے وہ میرے ہوتے تھے. تو اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. میرے گھر میں راشن وغیرہ کی ضرورت ہے. 92 نیوز کا ایک اور انسانیت دوست اقدام. حکام بالا تک پہنچائے گا غریب اور مستحق افراد کا پیغام. اگر لاک ڈاؤن کے باعث آپ کے علاقے میں راشن کی کمی ہے تو 92 نیوز کو فون نمبر 0334 1920 278 پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام واٹس ایپ کریں. کورونا کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور حکومت کو قیمتی تجاویز بھی آپ بھیج سکتے ہیں. معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے نئے اقدامات کا فیصلہ. سرمایہ کاری کی بہتری کے لیے پلاٹس کی فروخت پر 20% ود ہولڈنگ ٹیکس میں نرمی کی تیاری. نئے فیصلے کے تحت پلاٹ 3 سال رکھنے کے بعد بیچنے پر 20% ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو نہیں ہوگا. حتمی منظوری آئندہ ہفتے متوقع.